قربانی کے دن آئے، 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 پھر عید آئی ہے، یہ بچوں کی پگڑائی، قربانی کے دن آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ میری جانب سے آپ پیارے بچوں کو اور ایف جی این چینل پر جو ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ سب کو عید مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ ماشاء اللہ، آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا سماں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا دن۔ یوں تو سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے ہیں، لیکن آج کے دن کو ایک خصوصیت حاصل ہے، اور یہ بابرکت مہینہ ہے اور بابرکت دن ہے جس میں ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور عید کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ الکریم، سوچا کہ آپ کے ساتھ عید منائی جائے، بڑا دل کر رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ، اور جو ایف جی این چینل پر ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ عید منائی جائے۔ ظاہر ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ شیر قورمہ نہیں کھا سکتے، سوئیاں نہیں کھا سکتے، لیکن ہاں یہاں سے ہم آپ کو عید مبارک کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو، اور ظاہر ہے آپ کو علم دین بھی آپ تک علم دین بھی پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ الکریم بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں گے، آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کے ساتھ ہم عید سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگ بھی ریڈی ہیں ہمارے ساتھ عید سیلیبریٹ کرنے؟ جی، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی آپ تو بظاہر میرے ساتھ ہیں۔ ایف جی این چینل پہ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے عرض کروں گا کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہیں ہمیں اکیلا چھوڑ کے جانا نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسکرین کے قریب آ جائیں۔ انشاءاللہ الکریم بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں ہونے والے ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے بورڈ، ایک سیگمنٹ ایکٹیویٹی بھی ہونے والی ہے، اور بچوں سے سوالات بھی ہونے والے ہیں، اور بچوں سے شعر بھی سنیں گے۔ ماشاءاللہ پیارے نعت خواہ بھی ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہے۔ قرآن کی تلاوت سے ہم آغاز کریں گے اپنے پروگرام کا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ الکریم قرآن کریم کی تلاوت کی جانب بڑھیں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے، کنجوس ترین شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر ہو یا کوئی بھی ہم نیک کام کریں، خیر کا کام کریں، تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں حسان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ۔ الحمدللہ، عید مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ ماشاء اللہ، آج کون سی تلاوت سنانے والے ہیں ہمیں؟ سورہ فجر کی ابتدائی 4 آیت۔ ماشاء اللہ، آواز بیٹھی لگ رہی ہے آپ کی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ چلیں قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، اور جہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے پیارے بچوں، اللہ پاک کا خصوصی کرم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہمیں باادب ہو کر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت سننی چاہیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيتها النفس المطمئنة
ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی پیاری تلاوت ہم نے سنی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، کثرت سے قرآن کریم کی ہم تلاوت کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے انداز سے مخارج کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے والا بنا دے. اور پیارے بچوں، قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیارے اللہ کا پیارا کلام ہے. اس کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر کو پیدا کر دیتا ہے. انشاءاللہ الکریم آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا اور اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب ایک کلام بھی اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہی سنانے والے ہیں کلام؟ جی. ماشاء اللہ. بھائی مائک تو دے دیں، بھائی کلام سنانا ہے انہیں کو. چلیں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں، اتنے کلام شامل کرتے ہیں وہیں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں سے ایک التجا یہ بھی کرنی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. دیکھیں بچے ہمارے ساتھ یہاں پر شامل ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، لیکن ہم کو کیسے پتہ چلے کہ ہم آپ کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے لیے میں ایک عرض یوں کروں گا کہ اسکرین پر آپ کو کچھ نمبر نظر آ رہے ہوں گے، آپ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچانا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کیسے پیغام پہنچانا ہے؟ جو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ نے اس کا واٹس ایپ پر ایپلیکیشن اوپن کرنی ہے، اور وہاں پر جا کر ہمیں ایک وائس کرنی ہے. وائس کس انداز سے کریں گے؟ سماعت فرما لیں. آپ سلام کرنا چاہتے ہیں سلام کر لیں، عید مبارک کہنا چاہتے ہیں عید مبارک کہہ لیں، یا آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیں. میرا نام مثال کے طور پر کیف ہے، میں دلی سے ہوں اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، یا جو بھی آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں آپ ہمیں اس کے ذریعے دے سکتے ہیں. انتظار رہے گا انشاءاللہ الکریم کئی بچوں کی، اور اکثر بچوں کے ہمیں جو یہ پیغامات ملیں گے انشاءاللہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور شامل حال اللہ نے چاہا تو ان وائس کو ہم کر لیں گے، اور آپ اس طرح ہمارے پروگرام میں کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے. اس طرح ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ بھئی آپ ہمارا پروگرام کہاں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. عید کا دن ہے، اللہ پاک عید کی دن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کلام کو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں
ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون الطاف اپنا حال دل سے کہے زخم دل کس کو دکھائے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. واقعی میں ناظرین جو حال ہے نا ہمارا، ہم یہ شاعر تو بڑی پیار سے اور کتنے اچھے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، لیکن حال ہمارا یہ ہوتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم زمانے کو بول رہے ہوتے ہیں اے کاش حال دل ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنانے والے بن جائیں، آقا کی بارگاہ میں فریاد کرنے والے بن جائیں نا، تو تمام مشکلات، تمام پریشانی اور تمام جو رکاوٹیں ہیں یہ سب دور ہو جانی ہیں. اے کاش ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں بچوں سے سوالات بھی ہونے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی سوال کر لیا جائے، آپ نے جواب بھی دینا ہے، اور بچوں سے یہاں پر شعر بھی سنے جائیں گے. کیا سنے جائیں گے؟ کلام کے شعر. ان کو لفظ دیا جائے گا، ان کو شعر سنانا ہوگا. اور سب سے پہلے میں آپ کو اسٹرکچر تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ پروگرام میں ہونے والا کیا ہے. بہت مزہ آنے والا ہے. میں خود یعنی مزہ لینے کے لیے، یعنی دینی مزہ لینے کے لیے بیٹھا ہوں، اور بڑا ایکسائٹیڈ ہوں میں بھی کہ ماشاءاللہ آج جو پروگرام ہوگا بڑا شاندار ہوگا اللہ نے چاہا. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ عید کا ماحول بھی ہے، عید کا سما بھی ہے، خوشیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. آج کے پروگرام کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت سن لی، ایک کلام شامل کر لیا، اس کے بعد میں ایک بیان ہوگا. کیا ہوگا؟ بیان ہوگا. اب بیان کے بعد کیا ہونا ہے؟ بیان کے بعد ایک سیگمنٹ شامل ہونا ہے جس کا نام ہے لفظ ہمارا شعر آپ کا. لفظ ہمارا شعر آپ کا. تو اس میں سمجھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ جی کیا ہونے والا ہے؟ شعر پوچھیں گے. لفظ ہم دے دیں گے آپ کو. ایک مثال کے طور پر کوئی آپ کو ایسا شعر سنانا ہے جس میں چاند آتا ہو تو آپ کو شعر سنانا ہوگا. تو اس لیے لفظ کس کا ہوا؟ آپ کا. کس کا ہوا بھائی؟ آپ کا. لفظ کس کا ہوا؟ آپ کا. یعنی میں کہوں گا لفظ ہمارا شعر آپ کا. آپ بولو گے ہمارا. ہمارا. کس کا ہوا؟ ہمارا. آپ کا ہوا. تو ظاہر ہے کہ وہ شعر ان کا ہونا ہے اور لفظ میرا ہونا ہے، تو اس کا نام یہ ہونے والا ہے. اچھا، دوسرا سیگمنٹ ہوگا ایک پیغام ہم سب کے نام. انشاءاللہ الکریم عید کا موسم ہے، سما چل رہا ہے اور بہاریں ہی ہیں ماشاءاللہ. تو عید کے ٹائم میں ایک بڑا پیارا میسیج ہم ایک پیارے بچے سے سننے والے ہیں. وہ میسیج کیا ہے انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر ہم سیگمنٹ کو شامل کریں گے اور وہ پیغام بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے. اس کے بعد میں آمنا سامنا ایک سیگمنٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ آمنا سامنا. اس میں جیسے آپ بھی سامنے بیٹھے ہیں ان کے، یہ بھی آپ کے سامنے بیٹھے، میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو آمنا سامنا ہی ہونا ہے. اور آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے. آپ کی ٹیم ایک بنا دیتے ہیں اور ٹیم بی یا اے بی چھوڑ کر مکی اور مدنی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. آپ سے سوال ہوگا، آپ کو کیا دینا ہے؟ جواب.
کیا دینا ہے؟ جواب. جواب دینا ہے انشاءاللہ. اس کے ذریعے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. اور پھر کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہم بچوں کی وائس بھی شامل کریں گے اس میں. کیا کریں گے؟ وائس. لاسٹ سیگمنٹ میں بڑا مزہ آنے والا ہے. اس کا نام ہے کشتی تمہیں پہ چھوڑی. کیا ہے؟ کشتی تمہیں پہ چھوڑی. کشتی تمہیں پہ چھوڑی. کیا ہے؟ کشتی تمہیں پہ چھوڑی. اب اس میں کشتی کہاں چھوڑیں گے؟ پانی میں چھوڑیں گے. کہاں چھوڑیں گے؟ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. یہ کس کا شعر ہے؟ اعلی حضرت کا. تو اس کو شعر کو لکھنے کا سما ایک الگ ہے, موسم ایک الگ تھا, وہ وقت ایک الگ تھا. اور یہ شعر کسی اور یعنی ٹاپک پر کسی اور بات پہ لکھا گیا ہے, لیکن ہم نے اس سیگمنٹ کا نام رکھا ہے کشتی تمہیں پہ چھوڑی. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کی جو ٹیم ہے آپ میں سے ایک بچے کو آپ سلیکٹ کر کے ہماری جانب بھیجیں گے. اسی طرح آپ بھی اپنے میں یعنی جو مائنڈیڈ بچہ ہوگا آپ ان کو بھیج دیں گے. ان کو یہاں پر کچھ نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ناموں کے آگے ان کو پکچرز لگانی ہے سیٹ کر کے. مثال کے طور پر لکھا ہے فرسٹ لکھا ہے گارے ہیرا, ہے نا. آپ کو فوٹو ڈھونڈنا ہے. کچھ فوٹوز ہیں, میں اٹھاتا ہوں. یہ فوٹوز ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو اس میں سے ڈھونڈنا ہے گارے ہیرا کہاں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ گارے ہیرا کی فوٹو وہاں لگانی ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل ہے 12. 5 آپ نے لگانے, نہیں 6 آپ نے لگانے اور 6 آپ نے لگانے. بڑا مزہ آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ الکریم. اور شعر والا سیگمنٹ تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے. دیکھتے ہیں بھائی کون کون سناتے ہیں کون نہیں سناتے. نعت خواہ بھی موجود ہیں, حسنین بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ, حسان بھائی بھی ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ مائک دیں, مائک بھائی, مائک پہنچاتے رہیں. سید نعمان. نعمان بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو تیار ہیں آپ لوگ سب؟ جی. پکی بات ہے؟ جی. ماشاءاللہ. ایک بار سب مل کے بول تو دو یار, آپ کو ایف جی این چینل پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ سب کو عید مبارک. آپ سب کو عید مبارک. آپ سب کو عید مبارک. دعوت پہ چلیں سب. ایف جی این چینل کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ظاہر نہیں جا سکتے, ان کو ہم نے دعوت یہی دی ہے کہ آپ ایف جی این چینل پر ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیے گا. انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے اور بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے والے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بیان. بیان. جی بیان کون کرنے والے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ, آئیں تشریف لائیں. بیان میں کیا ہونے والا ہے؟ بیان میں ایک ہم واقعہ سنیں گے کہ عید کی ابتدا کیسے ہوئی نا. بقرہ عید پر یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ اس کا کیا ماجرا ہے, کیا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے. عید مبارک ہو. خیر مبارک. بھئی آپ لوگ عید کا موسم ہے مسکرا نہیں رہے یا مسکرا رہے؟ اچھا مجھے سچ بتاؤ, مجھے کس کس نے عید مبارک کہا ہے؟ جی مجھے عید مبارک کس کس نے بولا ہے بھائی؟ ایک حنزلہ بھائی آپ نے بولا ہے. حنزلہ بھائی کو مائک دو. آپ نے مجھ کو عید مبارک بولا تھا؟ جی. ہاں کیا بات ہے, ایک بار پھر بول دو یار. عید مبارک. خیر مبارک. اچھا ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی دیکھ کے ادھر بول دو سامنے. بقرہ عید مبارک. خیر مبارک. کیا بولنا ہے سب نے؟ خیر خیر مبارک. مبارک. چلیں بھائی بیان کی جانب بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے. آج ہر طرف خوشیوں کا ماحول چھایا ہوا ہے جسے ہم منا رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس دن کو کس سے نسبت ملی ہے؟ آئے میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور پیارا واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کیا دیکھا؟ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیتا ہے.
آپ علیہ السلام پورے دن اس بارے میں سوچتے رہے کہ یہ حکم اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے. اس لیے 8 ذو الحجہ کو یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا. 9ویں رات پھر وہی خواب آیا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. اس لیے 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے. 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس خواب پر عمل کرنے یعنی اپنے بیٹے کو قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا. اس لیے 10 ذو الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح قربانی کا دن کہا جاتا ہے. جب اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم ماننے کا ارادہ فرمایا تو شیطان اپنے کام پر لگ گیا. اس کا کیا کام تھا اس کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب قربانی کے لیے روانہ ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت عمر 7 سال یا 13 سال یا تقریباً تھوڑی اس سے زائد تھی. لے کر چلے. شیطان ان کی جان پہچاننے والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کام سے جا رہا ہوں. تو شیطان نے کہا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو شیطان بولا جی ہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی نہیں. تو پھر شیطان بولا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری کروں گا یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا. یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے بتائیں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ. ماشاء اللہ عز و جل. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس گیا اور ان سے بھی یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی بیٹی کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں. تو شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرے؟ تو شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اگر انہوں نے اللہ عز و جل کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. یہاں سے بھی مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح بکانے کی کوشش کی. تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے ابو اللہ عز و جل کی فرما برداری کر کے مجھے ذبح کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل کیا عشق تھا. اور پھر یہاں سے بھی مایوس ہو کر شیطان چلا گیا. پھر اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو آسمان کی طرف دیکھا اور جان گئے کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ان تینوں الفاظ ان مبارک الفاظ کے ان حضرات کے مبارک الفاظ قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئے. پیارے بچوں ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملا کوئی بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنی چاہیے. اور کیا سیکھا؟ سیکھنے کو تو بہت کچھ ملا انشاءاللہ. اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. بڑا پیارا بیان آپ نے فرمایا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں. تبھی سے قربانی کا عمل جاری ہو گیا. جس طرح یہ شیطان نے ان مبارک ہستیوں کو بہکانے کی کوشش کی اسی طرح شیطان ہمیں بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمیں اس کے بات میں نہیں آنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی اطاعت کرنی چاہیے فرما برداری کرنی چاہیے. اور
ہم جب صدقے دل سے اللہ کی فرما برداری کریں گے، کون سی دل سے؟ صدقے دل سے فرما برداری کریں گے تو اللہ کی مدد آ کر ہی رہے گی. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ، بڑے پیارے انداز میں ہم نے بیان بھی سنا ہے. بیان بھی بڑا پیارا تھا اور انفارمیٹیو بیان تھا نا؟ سیکھنے کو ملا ہے جی. مجھے تو بھائی بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا اس واقعے سے. ماشاء اللہ، کیا کیا سیکھنے کو ملا کوئی بتائیں گے؟ حنزلہ بھائی سے پوچھنا چاہوں گا. بھائی میں تو ہمارے چھوٹے ہیں تو بھائی چھوٹوں سے پوچھ لیں ایک بار. جی حنزلہ بھائی، کیا سیکھا اس واقعے سے؟ کچھ سیکھا؟ چلیں آپ بتائیں حسنین بھائی، واقعے سے کیا سیکھے آپ نے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ جو ان نے بتائے تھے انہوں نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ وہی میرے دماغ میں پہلے بھی چل رہا تھا. اچھا چل رہا تھا. ظاہر ہے، چلے میں کچھ باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو ہم نے یہ سیکھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کون ہیں؟ والد. کون ہیں؟ والد. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ بیٹے. کون ہیں؟ بیٹے. کون ہیں؟ بیٹے. بیٹے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. پیارے بچوں، یہ مبارک ہستیاں ہیں اور یہ ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کی یاد ہے کہ آج ہم لوگ بقرہ عید منا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ بقرہ عید. اچھا، بقرہ عید کے کتنے نام ہیں؟ کوئی بتائیں گے مجھے؟ کتنے نام ہو سکتے ہیں اس کے؟ کتنے نام ہو سکتے ہیں بتائیں؟ کتنے نام ہو سکتے ہیں بتائیں بھائی، کتنے نام ہو سکتے ہیں؟ مطلب آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا ہے؟ جی بتائیں. دو کون کون سے بتائیں؟ بقرہ عید اور بقرہ عید، عید الاضحیٰ، اور کون سا نام ہے؟ جی مائک دے دیں ان کو. مائک لگا ہوا ہے ان کے؟ لگا ہوا مائک. چلے مائک میں بولیں آپ. کون کون سا بتائیں؟ پہلا بقرہ عید اور بقرہ عید عید، الاضحیٰ. ٹھیک ہے. اور چھوٹی عید، بڑی عید کس کو بولتے ہیں؟ یہ کون سی عید ہے؟ بڑی عید. بڑی عید. تین ہو گئے. اور کون سی عید ہے؟ عید قربہ کس کو کہتے ہیں؟ اس عید کو اور کیا کہتے ہیں بتائیں؟ اور کچھ کہتے ہیں بھائی؟ اس کو میٹھی، جیسے میٹھی عید کہتے ہیں، اس کو کیا پھیکی عید کہتے ہیں؟ نہیں. ہاں کہنا تو چاہیے، نہیں کہنا چاہیے نا؟ نہیں کہنا چاہیے. چلے ماشاءاللہ. تو ہماری بات کیا چل رہی تھی؟ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ ایک تو ہمیں معلوم چلا کہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کون ہستیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو چکا ہے. اور پیارے بچوں، یہ جو مبارک ہستیاں ہیں ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. حضرت، جیسے کہ ایک بیان میں فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا کریں؟ کیا کریں؟ ذبح کریں. اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کی جانب سے ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے. ٹھیک ہے. ابھی جو ذبح کرنے گئے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد دی تھی. کتنی اولاد دی تھی؟ ایک بیٹے دیے تھے. اور یہ بھی ایک بڑی عمر میں جا کے بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کو دیے تھے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے بعد میں اب جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو اب حکم دیا کہ ان کو قربان کیا جائے. بچوں سے چاہت ہوتی ہے نا والدین کو. تو اب اتنی عمر میں بچہ ملا، دعاؤں کے بعد میں اب حکم کیا ملا؟ قربان کیا جائے. تو انہوں نے یعنی شیطان کے چال فریب میں نہیں آئے، نفس و شیطان کے کہنے میں نہیں آئے، اور بلکہ اللہ کی راہ میں ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے چلے گئے. اب ان کی والدہ ماجدہ، ان کو معلوم ہوا تو وہ بھی کیا کہتی ہیں؟ وہ بھی صادق و امین ہے نا؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی راہ میں قربان کرنے والی ہیں اور قربان ہونے والی ہیں، صبر کرنے والی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہیں. تو انہوں نے بھی کیا فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے حکم پر
عمل کرنے کے لیے ذبح کرنے گئے تو بہت اچھی بات ہے. کیا بات ہے؟ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہم نے سنا کہ ان کو بھی شیطان نے بہکانے کی کوشش کی, تو آپ نے بھی کیا فرمایا میرے ابو کہ میرے والد صاحب اللہ کے فرمان پر عمل کرنے مجھے ذبح کرنے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے فرمان پر قربان ہو رہا ہوں نا, یہاں تو قربان ہو رہا ہوں اور پھر مجھے کیا ملنے والا ہے؟ بڑا انعام ملنے والا ہے. تو پیارے بچوں, اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملا کہ جس طرح ہم نیکی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ نے وہاں قربانی کا حکم دیا, اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا. کس چیز کا حکم دیا؟ نماز کا. اب ہم غور کریں کہ کیا ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ وہاں جان قربان ہو رہی ہے, یہاں ہم سے وقت قربان نہیں ہوتا ہے نا. وہاں بھی تو فرمان تھا, یہاں بھی فرمان تھا, لیکن وہاں پر وہ نماز تو پڑھتے تھے بلکہ اس کے ساتھ وہ جان بھی قربان کرنے والے تھے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ کے جو انبیاء ہیں نا, یہ معصوم ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں, بڑے نیک ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, اس طرح ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا, کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے. مثال طور پر آپ قرآن کی تلاوت روز کرنے کا یعنی عہد کر لیں یا نیت کر لیں, تو آپ ایک دن پڑھیں گے تو شیطان کیا بولے گا؟ دوسرے دن پڑھیں گے تو کیا بولے گا؟ کچھ نہ کچھ وہ وسوسہ آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ یار پڑھ لیو, تھوڑی دیر بعد پڑھ لیو, ابھی تجھے یہ کام ہے, تو تیرے دوست بلا رہے ہیں, تو ان کے ساتھ میں تھوڑا کھیل لے, پھر اس کے بعد میں پڑھ لیو. میں منع تھوڑی کر رہا ہوں پڑھنے کو, پڑھوں گا لیکن ابھی نہیں, آدھے گھنٹے بعد پڑھوں گا. اب دوستوں کے ساتھ چلے گئے, پتہ چلا دوستوں کے ساتھ چلے گئے, 1.5 گھنٹے میں واپس آ رہے ہیں. جو بات تھی وہ پوری گم گئی کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنی تھی, اب وہ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گیا بچہ. اس درمیان ظہر کی نماز آئی, ٹھیک ہے, ظہر کی نماز باجماعت بھی نہیں پڑھی, یا اور کوئی معاملات ہوئے, پھر وہ چھوڑ دیے. تو اس طرح شیطان کی ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور پھر نیکیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو پیارے بچوں, عید سے ہمیں یہ درس ملتا ہے, اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرنی چاہیے؟ فرما برداری کرنی چاہیے. پیارے بچوں, مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہے. ہمارا ایمان ہی فرما برداری پر ہے. کس پر ہے؟ فرما برداری پر. اللہ کو ماننا, اس کے احکام کو ماننا, ٹھیک ہے, اس کے انبیاء کو ماننا ہے نا, اس کے نبیوں کو ماننا اور اس کے فرشتوں کو ماننا, اس کی کتابوں کو ماننا. تو فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے گا اور انشاءاللہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اچھا, آپ نے بیان سنا تو بیان کے اندر ایک بات کہی گئی تھی, بتائیے کیا بات کی گئی تھی؟ شیطان اپنے کام پر لگ گیا. کس پر لگ گیا؟ کام پر. کیا پتا ہے شیطان کا کیا کام ہے؟ جی, آپ کے ابو کے کام ہے کچھ نہ, سب کے الگ الگ کام ہے, لیکن شیطان کا کیا کام ہے؟ لوگوں کو بہکانا. اس کا کیا کام ہے؟ بہکانا. سب کو پتا ہے نا بہکانا. کن کن چیزوں سے بہکاتا ہے وہ؟ آپ بتائیں, ایان بھائی کو مائک دیں بھائی. دیکھیں, آج میں جو ہے نا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تھوڑا سا ذہن کھلے اس حوالے سے نا کہ شیطان لعین کو ہمیں اپنے آپ سے دور کرنا ہے, اس کا کہنا نہیں ماننا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکیوں سے بہکانا, نماز, روزے, قرآن شریف سے بہکانا, ایمان سے بھی بہکانے کی کوشش رہتی ہے. ہاں, اس کا اصلی مقصد جو ہے نا وہ آپ کا ایمان چھیننا ہے, آپ کے ایمان کو کمزور کرنا ہے. جی آپ بتائیں, شیطان کن چیزوں سے بہکاتا ہے؟ روزے, نماز اور تمام چیزیں. جی, علم حاصل کرنے سے بھی بہکاتا ہے. علم حاصل کرنے سے بھی بہکاتا ہے. یہ سب سے پیاری بات بولی ہے کہ علم حاصل کرنے سے بہکاتا ہے. بندے کے پاس کیا علم ہوگا نہیں تو وہ گناہ سے بچے گا نہیں, ہے نا, وہ شیطان سے بچ نہیں پائے گا اور وہ گناہوں میں کیا ہو جائے گا؟ مبتلا ہو جائے گا. مبتلا ہو جائے گا. اور جو کہ ہمیں نہیں ہونا ہے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بھائی کیسے جاری رہے گی؟ ہمیں نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, جن پہ روزے فرض ہیں روزے رکھنے ہیں, زکوٰۃ جن پہ فرض ہے زکوٰۃ دینی ہے, قربانی کرنا جن پہ واجب ہے قربانی کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا, چگلی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, غیبت نہیں کرنی, حسد کسی کا نہیں کرنا. کتنی پیاری بات بولی ہے ماشاءاللہ.
تو ان چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کنارہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کنارہ. تو یہی ہماری قربانی ہے. یعنی کیسی قربانی؟ گناہوں سے بچنے والی, نیکی کرنے والی قربانی ہے. ٹھیک ہے, کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں شیطان لعین سے محفوظ فرمائے, اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا پیارا بیان ماشاءاللہ ہم نے سنا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو بڑا پیارا ہے. اس میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ کے لفظ. حسنین بھائی نیند آ رہی ہے؟ بکروں کے ساتھ خوب کھیلیں آپ, ایسا لگ رہا ہے. جی کیا ہونے والا ہے؟ آپ لفظ بولو گے اور ہم شعر پڑھیں گے اس لفظ سے. میں بتا دوں, آپ کا لفظ. ہاں, لفظ ہمارا, شعر آپ کا. لفظ ہمارا, شعر آپ کا. بھائی شعر آپ ہی کا ہی تو ہے. لفظ ہمارا, شعر ہمارا. تو میں بولوں گا کہ لفظ ہمارا, شعر آپ کا. شعر آپ کا ہے بھائی. ٹھیک ہے, تو ٹیم کون سی ہے آپ کی؟ مکی ٹیم ہے. اور ٹیم مدنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کون سی ہے؟ مکی. اور مدنی ہے. سوال کر لوں میں؟ جی. چلیں, آپ سے سوال ہونا ہے, بڑے پیارے سوال ہونے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. اچھا نعت خواں بھی کچھ سنا دیں گے انشاءاللہ اس میں سے. حسنین بھائی کو مائک بھی دے دو بھائی. نعت خواں تک تو مائک پہنچا دو, کیونکہ اصل چیز تو یہی پکڑیں گے, ہے نا. ہو سکتا ہے یہ بھی نہ پہنچ پائے. آپ کے پاس ہے مائک؟ چلیں ماشاءاللہ. شعر میں آپ سے پوچھوں؟ پوچھ لوں. چلیں بھائی, شعر آپ سے ہے. پہلا شعر میں ٹیم مکی سے کر لیتا ہوں. آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ منہ آتا ہو. آپ کوئی بھی سنا سکتے ہو بھائی, مکی ٹیم ہے. ٹھیک ہے, کون سا سنانا ہے شعر؟ بھائی کیوں ہینگ کیوں ہو گئے آپ لوگ؟ منہ آتا ہو. دیکھو ان کو پتا ہے کون سا شعر ہو سکتا ہے, یاد کریں. آپ لوگ پہنچے کہیں؟ پہنچ گئے. اور بھائی یہ تو پہنچ گئے, آپ لوگ کیوں نہیں پہنچ رہے؟ دیکھیں پھر کاؤنٹ ڈاؤن میں اسٹارٹ کر دوں گا. منہ, یہ والا منہ. ٹھیک ہے, کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کریں پھر ہم. 10. تھوڑا اشارہ بھی دینا چاہیے یار. پہلا شعر ہے کون. اس میں پڑھے نا بھائی, دیکھو اس میں پڑھے نہیں آتا. پڑھیں تو آپ کو ہے یاد. چلے پیچھے والوں کو دے دیں پھر. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی. ماشاءاللہ, طرز میں بھی پڑھ دو یار یہ شعر کو. کون دیتا دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ماشاءاللہ, ان کا جواب درست ہو گیا. بھائی آپ کے لیے آسان دیں یا مشکل دیں, تھوڑا سا بتائیں. مشکل تھوڑا. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ بالکل ہٹ کے. جو بتائیں نہیں بتائیں, بتا سکیں نہ بتا سکیں, نہیں بتا سکیں. یا بھائی مسلمان ہے, مومن ہے, آسانیاں پیدا کرو. آپ کیوں ہے سچ سوچ رہے ہیں وہ نہیں بتا پائیں. ٹھیک ہے, چلیں ایک شعر میں بھی سنا دوں. اس میں میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے. جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا. انمول کر دیا, لیکن اس میں شعر نہیں ہے. ہاں سوری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لیے ایک شعر ہے. وہ شعر یہ ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا آپ کے لیے وہ بولا تھا چاند, تو آپ کے لیے بھی شعر ہے کہ ایسا شعر سنائیے جس میں تارے آتا ہو. تارے. بھائی اب آپ پہنچ جاؤ گے. پہنچ گئے, کیا بات ہے. آرام سے پہنچ گئے. اگر نہیں بتا پائیں گے پھر ہم کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کر دیں گے. مزہ آ رہا ہے نا اس میں؟ چلیں پہنچ گئے. اگر آپ بولتے ہو تو دے دیتے ہیں, کیا بولتے؟ ارے آپ کو دیا ہے تو ان کو دینا چاہیے. جی بتائیں کون سا ہے, بتائیں. جب تلک یہ چاند جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولاد ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے بھائی. ٹیم
مدنی تو بغیر اس کے یعنی اشارے کے پہنچ گئی. اب آپ سے کر لیں. چلیں بھائی, آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں ابر رحمت آتا ہو لفظ. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے. ماشاء اللہ, ان کا جواب درست ہے. درست ہے. چلیں بھائی, ایف جی این چینل پہ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ایک شعر دے دیں. اچھا, ان کو کرنا کیا ہوگا, میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ عید منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو تو پتا ہے ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا آپ ہمارے ساتھ کہاں سے جوائن ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہے, اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس کا آپ نے واٹس ایپ اوپن کرنا ہے اور وہاں پر ایک وائس کرنی ہے. آپ کو اپنا نام بتانا ہے, اپنا شہر بتانا ہے اور آپ کو جواب دے دینا ہے, یا آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتا دیں. کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک شعر ہے, لفظ دے دیتا ہوں میں آپ کو, شعر آپ نے سنانا ہے, ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں بھائی کن کی وائس آتی ہے, کہاں سے آتی ہے. آپ کے لیے ایک ایسا شعر سنانا ہے آپ کو جس میں آنکھ آتا ہو, لفظ آنکھ. کیا آتا ہو؟ آنکھ. ارے بھائی آپ مت سناؤ, ایف جی این چینل پہ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہیں. آپ کو بچوں ایسا شعر سنانا ہے جس میں, دیکھیں آپ لیک مت کریں پیپر, ٹھیک ہے. آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں آنکھ آتا ہو, ٹھیک ہے. ابھی کس کی باری تھی یہاں پر؟ ہماری. چلیں مدنی ٹیم کے لیے, مدنی ٹیم کے لیے ایک ایسا شعر ہے سنانا ہے آپ کو جس میں لفظ بچہ آتا ہو. آپ کو کچھ نہیں بولنا, چپ رہنا ہے. پہنچ گئے؟ کیا بات ہے بھائی, آپ بھی پہنچ گئے تو سنائیں, پھر سنائیں. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ان کا جواب درست ہے. درست ہے. ماشاء اللہ, کتنے شعر ہو گئے آپ سے؟ آپ سے دو ہو گئے. چلیں بھائی, اب ایک شعر آپ سے ہے, ٹھیک ہے. کون سا شعر ہے؟ میں بتاؤں گا. اگر شعر میں بتا دوں گا تو پھر آپ کیا بتائیں گے؟ لفظ. لفظ میں بتاؤں گا, سوری, ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے ایسا لفظ ہے جس میں دل ہے, یعنی لفظ دل ہے آپ کے لیے. بس ایسا شعر سنائیے جس کے اندر دل آتا ہو. بھائی حنزلہ بھائی کوئی کہیں پہنچے نہیں پہنچے؟ آپ پہنچ گئے؟ پہنچ گئے. حنزلہ بھائی کہیں پہنچے؟ دل آتا ہو, دل, یہ والا دل. اچھا لے لیں لے لیں. میں دل تڑپ رہا ہے, میں جل رہا ہے سینہ, دوا وہی ملے گی مجھے, لے چلو مدینہ. میں ایمان و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا, میں عشق مجھ کو لے چل, میں عشق مجھ کو لے چل, میں ایمان و مدینہ. ماشاء اللہ, ان کا جواب درست ہے. کیا بات ہے, واہ بھائی کمال کر دیا. یہ بھی پہنچ گئے. دل سے تو اور بھی شعر آتے ہوں گے, کیا بولتے ہیں؟ آتے ہیں آپ لوگ؟ اگر سناتے تو کیا سناتے دل سے؟ آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. کیا بات ہے. ہاں ایک اور کچھ اور ہے بھائی, مائک دیں ان کو بھی. دل سے کیا سناتے؟ دل روندا ہے جانے نے دل روندے ہی جاندے نے, جدلو کے مدینے نو. ہن سانو بھی یا آقا. ایسے ہی کوئی شعر ہے نا آگے. چلے ماشاءاللہ, اور کیا سناتے؟ میں کیا بھائی کیا سناتے آپ؟ سنائے دل سے. کیا ہے؟ لے. دل کس کو دکھائے کیا بات ہے یار. چیر کے اب اسی آقا کو دعویٰ کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم, اسی آقا کو اسی آقا مدعا کون کرے, رحمت عالم تیرے سوا ہے, رحمت عالم تیرے سوا, دکھیوں کا مزید
माशाल्लाह माशाल्लाह. देखें भाई, आधा शेर इन्होंने सुनाया तो आधा मुकम्मल इन्होंने कर दिया. चले खैर, माशाल्लाह अच्छा ही लग रहा है. कुछ वॉइस भी बच्चों की आई होंगी तो उनको भी शामिल करना चाहिए. फिर इंशाल्लाह मजीद कुछ शेर के लफ्ज मैं आपको बताता हूँ. लफ्ज होगा हमारा, लफ्ज किसका होगा? आपका, और शेर किसका? हमारा. तो मैं क्या बोलूं? लफ्ज, आप क्या बताएंगे? शेर, कौन सा शेर? कोई जो आप लफ्ज बताएंगे. चलें पहले कुछ बच्चों की वॉइस सुनते हैं. हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैफ भाई, आपको और तमाम बच्चों को ईद मुबारक हो. आपका सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है. FGN चैनल देखते और दिखाते रहिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. माशाअल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है माशाअल्लाह. वॉइस की है इन्होंने. चलें, बच्ची हैं बच्चा जो भी है, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और सलामत रखे. और आपने वॉइस की, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, जज़ाकल्लाहु खैरा. आपने ईद मुबारक भी कहा, आपको भी ईद मुबारक हो, खैर मुबारक हो. अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब फरमाए. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा नाम इबाद शेख है. मैं वर्ली मुंबई से आपका FGN चैनल देख रहा हूँ. माशाल्लाह आपका FGN चैनल बहुत अच्छा है और उसमें मेरे भाई भी आ रहे हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. भाई इनके भाई भी आए हुए हैं कोई. अल्लाह बरकत अता फरमाए. आप देख रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे. आपको ईद मुबारक. अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को शाद व आबाद रखे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम अहमद रज़ा है. मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है. आप सबको मेरी तरफ से बकरा ईद मुबारक हो. आपका आज का सवाल का जवाब है, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद. माशाल्लाह माशाल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. क्या बात है भाई, चैनल बड़ा पसंद आ रहा है आपको. और क्यों ना आए, पसंद वाली चीज़ है तो पसंद आएगा ही. और जाहिर है जो पसंद आती है चीज़, उसका फ़ायदा कुछ ना कुछ होता ही है. पसंद वाली चीज़ का होता है ना, अच्छी जो पसंद होती है उससे हमें फ़ायदा मिलता है. क्या मिलता है? फ़ायदा मिलता है. माशाल्लाह इस चैनल की खुसूसियत ये है कि ये बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी तरबियत कर रहा है और बच्चों को भी दीन की तरफ ढाल रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वॉइस की. अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए. इन्होंने जवाब भी क्या दे दिया है? दुरुस्त. भाई शेर में भी पढ़ दें कोई. आँखों का तारा. आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद. आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद. दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद. आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद. माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे बड़े जोश में लग रहे हैं भाई. क्या बात है, अभी खूब पढ़ सकते हैं, नहीं ऐसा लग रहा है. मज़ा आ रहा है ना जी. माशाल्लाह. मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह. इल्म दीन सीख रहा हूँ मैं भी, है ना. और आपके दरमियान प्रोग्राम हो रहा है, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा. FGN चैनल पे कई लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है. और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे. हो सकता है आपके कुछ रिलेटिव, आपके कुछ घर वाले भी देख रहे हों, मेरे भी घर वाले देख रहे हों, है ना, मेरे भी रिलेटिव्स देख रहे हों. तो आप सबको मेरी जानिब से और बच्चों की जानिब से ईद मुबारक. एक बार और ईद मुबारक. ईद मुबारक. अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको ईद मदीने में करना नसीब फरमाए. चलें भाई, अब किसकी बारी थी? मक्की टीम की. शेर आपको सुनाना है, ठीक है. आपको दे दें, लफ्ज दे दें. पहले ये बताएं सुनाएगा कौन आप में से? मशवरा करके. माइक में बोला करें भाई, देखो कुछ समझ में आएगा नहीं. फिर मशवरा करेंगे. कुछ ऐसा नहीं है कि भाई एक ही सुना दे, उनको बोला जाए वो सुना दे. हो सकता है.
ہو سکتا ہے. کون ہے وہ بندہ لفظ بتائیں. پہ ڈیپینڈ کرتا کیا ہے، لفظ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لفظ پر. چلیں بھائی آپ کے لیے لفظ ہے حرم. آپ کو نہیں بولنا. حرم کی زمین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. کا موقع ہے او جانے جانے والے. والے ارے سر کا موقع ہو جانے والے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. دیکھو تھوڑا سا درست میں نے کرا دیا بھائی، ہے نا. اب کہیں ان کو ٹیم مدنی کو ایسا نہ لگے کہ میں ہی درست کرا رہا ہوں، بار بار آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. جی لفظ والا بتا دیتا، لفظ والا پوائنٹ بتا دیتا، مائک میں بتائیں بھائی کچھ بھی. لفظ والا پوائنٹ بتا دیتا. بتا دیا تھا. حنزلہ بھائی بس مسکرا رہے ہیں. کوئی شعر وغیرہ سنائیں گے آپ اپنی مرضی سے سنا دیں. ایک شعر سنا دو آپ کوئی سا بھی اپنی مرضی سے. بھائی دے دیں مائک حنزلہ بھائی کو. آقا 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 میرے آقا مدینے بلا لیجیے، میرے آقا مدینے بلا لیجیے، سہار چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. ارے واہ 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 ماشاء اللہ کیا بات ہے. پورا کلام سنائیں گے. رکے 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 پورا کلام سنائیں گے. کیا بات ہے. پورا کلام یاد ہے آپ کو؟ جی کیا مشورہ چل رہا ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا کلام سنا رہے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. چلیں بھائی اب لاسٹ شعر ان کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے سنانا ہے. ٹھیک ہے آسان ہے یا مشکل دینا ہے آپ نے؟ کون سا دینا ہے؟ مشکل. چلیں بھائی آسان ایک ایسا شعر سنائیے جس میں مدینہ آتا ہو. آسان ہے بھائی. ٹھیک ہے بہت ایزی ہے. ہزاروں. چلیں ابھی آپ سے 5 سنتے ہیں. ٹھیک ہے. مدینے کے کھیت خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے کھیت خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمچمکا دے چمچمکانے والے. ماشاءاللہ بھائی انہوں نے تو سنا دیا. کیا بات ہے. کیا بولیں گے اب سب لوگ؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ آپ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم بچوں سے ہی سن رہے ہیں، آپ سے نہیں سن رہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو آپ بھی جلدی سے ہمیں وائس کیجئے، آپ بھی سنائیں. آپ کے لیے بھی لفظ دینا ہوگا. چلے میں دے دیتا ہوں. آپ کے لیے لفظ ہے مدینہ. ان کو بھی مدینہ ملا ہے. انہوں نے ایک شعر سنایا ہے. آپ مدینے سے شعر سنائیں. کوئی سا بھی شعر ہو سکتا ہے جس کے اندر مدینہ آتا ہو. جلدی جلدی آپ کو جو اسکرین پر یعنی جلدی جلدی کیا آپ کو جلدی میسیج کرنے ہیں، وائس کرنی ہے. اور آپ کو جو اسکرین پر نمبر دکھ رہے ہیں آپ کو واٹس ایپ پر جا کر ایک وائس ریکارڈ کرانی ہے جس میں آپ اپنا نام بولیں، آپ اپنا شہر بولیں، اور آپ جو اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، جواب دینا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں. انشاءاللہ آپ کے یعنی آپ کا جو پیغام ہے، آپ کی جو وائس ہے، اس کو ہم انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرام میں کیا کریں گے بچوں؟ شامل کریں گے. شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ دونوں ہی ٹیم نے بہت پیارا انداز سے اس سیگمنٹ کو مکمل کیا ہے. مکمل کر لیں یا اور پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی؟ پڑھ سکتے. چلیں مزہ آ رہا ہے نا. جی. لیکن اس کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ کل بھی پروگرام ہے نا، پرسوں بھی پروگرام ہے، تو انشاءاللہ کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، تو اس میں شامل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم اگلا سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کرنے والے ہیں جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ اتنی جلدی آمنا سامنا کرنے کو ریڈی ہو بھائی تم لوگ. تو کشتی تو لاسٹ ہے، وہ تو لاسٹ ہے. ایک پیغام ہمیں سننا تھا. اب وہ پیغام کیا ہے؟ جی حضرت تشریف لائیں. ایک پیغام ہم انشاءاللہ الکریم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. عید کا دن ہے اور عید کے دن میں وہ پیغام ہمارے لیے کیا ہے انشاءاللہ سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے. عید مبارک کہیں گے بچوں کو؟ عید مبارک ہو. بھائی بڑی دھیمی بول رہے ہیں آپ اور تھوڑا ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں، کیوں؟ پیار محبت سے، عید کا دن ہے، بولیں. اچھا ایسے یوں کر کے عید مبارک ہو. عید مبارک ہو. دیکھیں آپ سے اچھا یہ تو بول رہے ہیں ماشاء اللہ. چلیں بھائی ایک پیغام سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑا پیارا پیغام ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میری جانب سے آپ سب کو عید مبارک ہو. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آج کے دن بڑا عظیم دن ہے. اس عظیم دن کے موقع پر ہم قربانی کر رہے ہیں. آج کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے. اس عظیم دن کے موقع پر کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جو اللہ کو کافی پسند ہے، جیسے کہ نماز عید پڑھنا، قربانی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا. پیارے ابرار کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. گھبرا رہے ہیں؟ ٹینشن نہیں لیں، ماشاءاللہ آپ کی اسکرپٹ ہے نا، اس میں دیکھ کر آپ ہمیں پیغام سنا دیں بس. کون سا پیغام آپ لے کر آئیں؟ پیغام بہت پیارا پیغام ہے انشاءاللہ. آپ لوگ سنیں گے نا بڑا پیارا لگے گا. دیکھ کے سنا دیں آپ ہمیں پیغام. ہاں، غریبوں کی حاجت پوری کرنا، رشتہ داروں کی ناراضگی کو دور کرنا. آج ہم ایک ایسے ہی ٹاپک پر بات کریں گے جو اللہ کو کافی پسند عمل ہے. وہ عمل اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی کو دور کرنا، قطع رحمی کو ختم کرنا. جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صلہ رحمی کیا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. بہار شریعت میں ہے صلہ رحمی کو جوڑنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنا، یعنی بھلائی کرنا. عید کا دن ہے جہاں لوگ اپنی خوشیوں کو امیر لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کو دعوت کرتے ہیں، ان کی عزت دیتے ہیں. مگر وہی ان کے بھائی بہن اور کوئی ان کو اپنی زندگی سے ایسے نکال دیتے ہیں جیسے دودھ سے مکھی. یاد رہے رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کے حوالے سے اللہ عز و جل نے قرآن نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کنز ایمان، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. جہاں ہم قربانی کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں وہیں ہم قطع رحمی کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جس قوم میں رشتہ داروں کو توڑنا والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت نزول نہیں ہوتی. اگر آپ سوچتے ہیں معافی مانگنے سے عزت کم ہوتی ہے تو یہ سوچ غلط ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے. اور جب آپ اس کے عمل کو اپنی زندگی سے نافذ کر دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو بہترین جزائے عطا فرمائے گا. آپ کو بلندی ملے گی اور شیطان کی چال ناکام ہو جائے گی. صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کے 10 فائدے ہیں. اللہ عز و جل نے رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشیوں کا سبب ہے، فرشتوں کی مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کا رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے،
فوت ہو جانے کے بعد آباء و اجداد یعنی مسلمانوں کے باپ دادا خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے. وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، تشریف رکھیں. کیا بات ہے، کتنا پیارا مدنی منا، چھوٹا سا مدنی منا، کتنا پیارا پیغام ہمیں دیا. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. پہلی بار اس طرح ایک پیغام دینا اسکرین پر کیمرے کے سامنے ایک بڑی بات ہوتی ہے. پیغام سمجھ میں آیا بچوں آپ کے؟ کہ جہاں ہم یعنی عید والے دن ہم اللہ کو راضی کرنے والے کیسے کیسے عمل کرتے ہیں نا، قربانی کرتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی کئی کام کرتے ہیں. لیکن وہی ایک کام ایک ایسا ہے کہ جس کام کو بندہ یا تو کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتا ہے، کچھ لوگوں سے صلہ رحمی کرتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کر لیتا ہے. تو قطع تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ قطع تعلق یعنی رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا. پیارے بچوں، جیسا کہ بیان میں ایک انہوں نے پیارے مدنی منع نے ہمیں بتایا کہ امیروں کو لوگ یاد رکھتے ہیں. کن کو یاد رکھتے ہیں؟ امیروں کو. ہاں، یہ ایک بڑا کہہ سکتے ہیں اتنی بیکار بات ہے. بیکار یہ ظاہر ہے کہ لوگ ان کے مال سے محبت کرتے ہیں نا، کہ امیروں کو یاد رکھتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس کو یاد نہیں کرتے؟ غریبوں کو یاد نہیں کرتے. رشتہ داروں کو اپنی پارٹی میں، اپنی دعوتوں میں یوں نہیں بلاتے کہ بھئی اس کے کپڑے ایسے نہیں ہیں جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں، ہمارے دوست پہنتے ہیں، ہمارے امیر رشتہ دار پہنتے ہیں. یا سب سے پہلے دعوت دینے کی بات آتی ہے، خیر خواہی کرنے کی بات آتی ہے، صلہ رحمی کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے فون کہاں گھومتا ہے؟ بھئی انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کوئی امیر ہیں، بزنس مین ہیں، سب سے پہلے وہاں فون گھومتا ہے. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی کا کیا مقصد ہے؟ قربانی کو جو ہم کرتے ہیں قربانی، کیا اس کا خون یا اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں یعنی پیش کیا جاتا ہے؟ پیش کے حوالے سے اللہ کو پہنچتا ہے کیا وہ گوشت وغیرہ؟ نہیں نا. اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کھاتے ہی ہیں نا، اس کو تقسیم کرتے ہیں. اصل جو چیز ہے نا بیٹا بچوں، اس واقعے کے پیچھے، قربانی کے پیچھے، وہ ہے نیت کا ہونا. کیا؟ نیت کا ہونا. کہ ہمارا دل اللہ کی راہ میں کیسا ہے، خرچ کرنے والا ہے، قربانی پیش کرنے والا ہے یا نہیں ہے. تو یہ نیت کا معاملات ہیں. اب اسی طرح ہم غور کر لیں کہ بھائی آج عید کا دن ہے، قربانی گھروں پر ہوئی ہیں، گوشت ہمارے گھروں پر ہے، ہم نے تقسیم گوشت کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں جن کے گھر میں خود قربانیاں ہوئی ہیں ان سے صلہ رحمی کر رہے ہوں ہم، بھائی ان کے یہاں گوشت بھجوا دیا جن کے یہاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ سن رہے ہیں ہم صلہ رحمی کرنے چاہیے، ہم تو بہت اچھے ہیں. بھائی اچھے ہیں آپ، گوشت کس کے یہاں بھجوا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے یہاں جن کو حاجت نہیں ہے اس کی. لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے یہ ناراض ہوتے ہیں یا وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، تو نہ یہ ان کو مناتے اور نہ ان کی جانب یہ کچھ یعنی صدقہ و خیرات یا ان کی خیر خواہی کرنے والے معاملات نہیں کرتے. تو پیارے بچوں یہ غلط بات ہے. کیا بات ہے؟ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے قربانی کی، مثال کے طور پہ ایف جی این چینل پر کئی لوگ ہمیں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے، امید ہے اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. ایک میسیج آپ کو میں یہ دینا چاہوں گا، اور یہ جو میسیج ایک پیغام آپ کو ملا ہے یہ واقعی بہت پیارا پیغام ہے. اگر اس پر عمل کر لیا جائے، وہ پیغام یہی ہے کہ دیکھیں جہاں آپ دعوت کر رہے ہیں، جہاں آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، واقعی صلہ رحمی کرنی ہے آپ کو، سب کے ساتھ کرنی ہے. لیکن کچھ لوگ آپ کے ایسے ہوں گے صلہ رحمی کرنے کا حق ان پر زیادہ ادا ہونا چاہیے، تو آپ ان پر کریں. مثال کے طور پر کچھ آپ کے غریب رشتہ دار ہوں گے، کچھ آپ کے غریب دوست ہوں گے، کچھ آپ کے غریب پرانے جاننے پہچاننے والے ہوں گے، کچھ آپ کے غریب پڑوسی ہوں گے جن کو آپ بھولے بیٹھے ہوں گے، لیکن دعوتیں آپ کر رہے ہوں گے، ہے نا، صلہ رحمی آپ کر رہے ہوں گے، اور گوشت بھی تقسیم کر رہے ہوں گے، ہے نا، تحفے تحائف بھی دے رہے ہوں گے. تو پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ ضرور شامل کریں. ایسا نہ ہو صلہ رحمی کے نام پر آپ صرف امیروں کو یاد رکھیں اور چند لوگوں کو یاد رکھیں جو آپ سے روٹھے بیٹھے ہیں یا جن سے آپ روٹھے بیٹھے ہیں. ان کو نہ منائیں، ان کے پاس نہ جائیں عید کا پیغام لے کر، عید کی خوشیاں لے کر. تو کہیں ایسا نہ ہو عید بھی گزر جائے اور جو آپ کی رنجشیں ہیں، جو آپ کی آپس کے معاملات ہیں، وہ بھی ویسے کہ ویسی رہ جائیں. آج عید کا دن ہے، ایسا دن ہے کہ آج کوئی کسی سے معافی مانگے گا تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی مدد آنی ہے کہ انشاءاللہ آپس کے آپ لوگوں کے دل مل جانے ہیں. کیونکہ عید کا دن ہے، آپ پہلے آپ سے کیا معاملات ہوئے وہ ایک الگ بات ہے. عید کا دن ہے، اگر آپ سے کوئی ناراض ہے یا آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ اسے کال کریں،
کال کرنے کے بعد کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب آپ کو وہاں سے آنا ہے اللہ نے چاہا تو. آپ کہیں کہ پیارے بھائی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور جو بھی میرے معاملات ہوئے ہیں پچھلے میں اس پر رنجیدہ ہوں یا اس کو یعنی غلط سمجھتا ہوں, میری طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیے اور مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیجئے. اور آج کا دن ہے, میرے لیے دعا بھی کیجئے اور میں چاہتا ہوں کہ آج میرے گھر پر جو دعوت ہے اس میں آپ تشریف لے کر آئیں. کتنے پیارا عمل ہے. کاش ایسا ہو جائے, اے کاش ہم لوگ رشتوں کو جوڑنے والے بن جائیں, قطع تعلق کو دور کریں. ہم نے سنا نا کہ جس قوم میں قطع تعلق کرنے والا موجود ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قطع تعلق سے محفوظ فرمائے اور صلہ رحمی کرنے کا ہمیں یعنی جذبہ ملے اور ہم صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں. آمین بجائے خاتم النبیین. بڑا پیارا پیغام ملا ہے, تو آپ سے عرض کروں گا اس پیغام کو عید والے دن ابھی ٹائم ہے, زیادہ وقت نہیں ہوا ہے, اگر کسی سے ناراضگی ہے آپ ضرور کال کریں اور رنجشیں پریشانیاں جو آپ کی آپس کی ہیں, جو آپ کے آپس کے معاملات ہیں ان کو دور کر لیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے دلوں کو ملا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں, ایف جی این چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. چلیں کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں جو آپ کی آئی ہیں, وائس جو آئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بھائی میرا نام حاجرہ ہے, میری طرف سے آپ کو عید مبارک. کیا بات ہے, ماشاء اللہ حاجرہ آپی آپ کو بھی میری طرف سے عید مبارک ہو. آپ کی طرف سے عید مبارک. کہ بھائی عید مبارک ہو بہت بہت. خیر مبارک. السلام علیکم ماشاء اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہرمین سید ہے. مجھے آپ کا FGN چینل بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا. ویاکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اویس خان ہے, میں گونی سے عرض کر رہا ہوں. میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا, آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ثاقب ہے, میں کرلا سے بول رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے, یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے, آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حامد رضا ہے. آپ سب کو میرے طرف سے عید مبارک. مجھے FGN چینل بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا سوال کا جواب ہے, بلا لو پھر مجھے عشاء بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دل آپ نے باغ باغ کر دیا ہے, کھلا دیا ہے, ماشاءاللہ چمن چمن ہو گیا ہے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی کالیں یعنی مثال کے طور پر آپ نے اپنی وائس ریکارڈ کرائی ہے, کال کے طور پر ہمیں سینڈ کیے, آپ کا پیغام ہمیں حاصل ہوا, بڑی خوشی ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. جنہوں نے سوال کا جواب بھی جو دیا ہے وہ بڑا پیارا جواب دیا ہے. آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بھی بڑا پیارا دیا ہے مدینے کے حوالے سے. اللہ آپ کو برکت دے. معلوم چل رہا ہے بھائی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے, FGN چینل آپ کو پسند آ رہا ہے. پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کی بقرعید. ہو سکتا ہے کچھ جو بعد میں جوائن ہوئے ہیں ان کو معلوم نہ ہو کہ پروگرام کا نام کیا ہے. کیا نام ہے؟ بچوں کی بقرعید. کیا نام ہے؟ بچوں کی بقرعید. ماشاء اللہ بچیوں نے بھی ہمیں وائس کی ہے, بڑوں نے بھی ہمیں وائس کی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مزید اب ہمارا کون سا سیگمنٹ باقی بچا ہے؟ آمنے سامنے. آمنا سامنا. کیا بچا ہے؟ آمنا سامنا. اس کے لیے آپ بڑے اتاولے ہو رہے ہو بھائی, کیا بات ہے؟ آمنا سامنا کون سا ڈشوں ڈشوں والا؟ نہیں یہ نہیں. کون سا آمنا سامنا ہو رہا ہے؟ کون سا؟ حنزلہ بھائی مائک دیں حنزلہ بھائی کو. سوال و جواب کا. سوال و جواب کا. آپ سامنا کرنے کو ریڈی ہیں؟ سامنا کرنے کو تیار ہے ان کا؟ آمنا کرنے کو تیار ہے؟ سامنا یہ کیا کر رہے ہیں آپ پیارے؟
سامنا کرنے کو ریڈی نہیں ہے, آمنا کرنے کو ریڈی ہے. چلیں بھائی, سوال اور جواب آپ سے ہونے. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے آمنا سامنا آمنا سامنا. بھائی کسی بچی کا نام نہ ہو آمنا. اگر کوئی بچی ہمیں دیکھ رہی ہے آمنا, چھوٹی سی مدنی منی, تو وہ وائس کرے کہ میرا نام آمنا ہے, اور وہ اپنا پیغام بھی ہمیں ضرور دے. ماشاءاللہ, جس طرح اور بچوں نے بھی دیا ہے. اگر آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کچھ کالس آپ کریں, کچھ وائس آپ کریں, تو جو اسکرین پر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ نے اس کا واٹس ایپ اوپن کرنا ہے, اس میں وائس کرنی ہے, میرا نام یہ ہے, میں وہاں سے بول رہا ہوں, اور آپ کو عید مبارک, یا جو آپ بولنا چاہتے ہیں اس طرح بولیں. انشاءاللہ آخر تک آپ کے پیغام کو شامل کرنے کی کوشش رہے گی. چلیں بھائی, ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی. ٹیم کون سی آپ کی؟ مکی. آپ سے سوال کر لوں میں؟ کر لوں؟ چلیں بھائی, آپ سے ایک سوال میرا ہے, سب سے پہلا سوال ہے, ٹھیک ہے؟ ریڈی ہے؟ جواب کون دیں گے پہلے یہ بتائیں. سب دیں گے؟ اچھا بھائی, حنزلہ بھائی بھی کر رہے ہیں, سب دیں گے, ٹھیک ہے. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جواب کوئی بھی دے سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے, ان کی یاد میں کرتے ہیں. کرتے ہیں, لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. بھائی آپ وہاں بتا دو گے تو پھر کیا بچے گا آپ کے پاس؟ کیا ہے؟ اللہ پاک کو راضی کرنا. چلیں آپ کا مفہوم یہ ہے, درستی مان لیتے ہیں کیونکہ آپ نے بتا ہی دیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. درست ہے. جواب یہ ہے, ہم اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے, حکم کو ماننے کے لیے قربانی کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے فصلی لربک وانحر, تو ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. تو آپ کا جواب کیا مان لیتے ہیں؟ درست مان لیتے ہیں. مان لیں درست؟ کیا بولتے ہیں آپ, مان لیں ان کا درست؟ جی مان لے. اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا. جی. آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ مائک میں بتائیں بھائی, مائک میں. اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. راضی کرنے کے لیے. اصل تو یہ اس کا آپ جواب درست کر لیں کہ اللہ کا حکم ہے, اس کو بجا آنے کے لیے یا اس پر عمل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں. دوبارہ دے دیں جواب. اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے. جیب میں کیا عیدی وغیرہ ہے کیا؟ کچھ کیا ٹٹول رہے ہیں, گن رہے ہیں آپ جیب میں؟ ہاں نہیں, چلیں بتا دیں پھر. اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب دوسرا سوال ہم آپ سے کر لیتے ہیں. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی. دوسرا سوال ہے, قربانی کس کی یاد میں کی جاتی ہے؟ بڑا پیارا آسان سوال آ گیا نا. نہیں چلو اب کوئی بات نہیں, کر لیتے ہیں پھر بھی, ٹھیک ہے جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں. ان کا چلیں بھائی کوئی بات نہیں, مان لو نا, کون سی کچھ ٹرافی وغیرہ ملنے والی ہے اس پر. ان کا جواب درست ہے, مان لیتے نہیں ہے ان کا جواب درست. ٹھیک ہے. تیسرا سوال آپ سے ہو جاتا ہے. دیکھیں بھائی صحیح سے بیٹھ جائیں اچھے انداز سے. حسنین کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ اچھے انداز سے بیٹھنے والے نا. چلیں تیسرا سوال آپ سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کتنی کنکریاں ماری تھی؟ 7. کتنی ماری تھی؟ 7. بھائی آسان آ گیا سوال, ریپڈ فائر راؤنڈ ہے نا. ہاں چلیں آپ سے سوال ہے, حج کس مہینے میں کیا جاتا ہے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں. بھائی آپ ہی بتائیں گے, مائک اشار کر دو. میرے پاس تو لگا ہوا ہے. ایک ہے ہی نہیں, چلیں لے لیں بھائی, تھوڑا سا مل بانٹ کے کرو سب کچھ, ٹھیک ہے نا. چلیں پانچواں سوال ہے آپ سے, زمزم شریف کیسے ظاہر ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی جب انہوں نے رگڑی تھی اور جب ان کو پانی کی ضرورت تھی تو ان کے ایڑیوں سے زمزم جاری ہو گیا. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے کر لیں اب. جی چلیں بھائی, تھوڑا سا مشکل بھی آ گیا اور اچھا بھی آ گیا ہے تھوڑا. یس کیا ہے سوال؟ یہ ہے کہ اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ کیا تالی نہیں بجاتے؟ سن 2 ہجری میں. جی سن 2 ہجری میں. سن غلط جواب ہے. بھائی صبر بھائی, صبر رکھیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ تھوڑا مشورہ کر لیں, ایک بار موقع دے دو بھائی, ایسا مت کرو. جی ایسا نہ کرو بھائی, پیچھے والے بھی. سن 9 ہجری. کیا 9 ہجری. سن 9. ان کا جواب مان لیا کیوں جاتا ہے؟ چلیں بھائی مان لیتے نا, پہلے وہ غلطی ہو گئی تھی آپ سے, تو اب درست ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی. کب فرض ہوا؟
9 हिजरी। اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ 9 हिजरी। FGN چینل پہ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں جو حج فرض ہوا ہے وہ 9 ہجری کو فرض ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارا سوال ہے. اب کس کے پاس آئے گا؟ حنزلہ بھائی مسکرا رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے سوال جواب کا؟ آمنا ہی آمنا کر رہے ہیں یا سامنا بھی کر رہے ہیں کچھ؟ جی چلیں بھائی. صفا اور مروہ پر چکر کس کی یاد میں لگایا جاتا ہے؟ حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں. بھائی آپ ہی تیاری کر کے آئے ہو کچھ کنٹینٹ ونٹینٹ کی یا اور کسی نے بھی پڑھا ہے؟ ویسے کنٹینٹ دیا تھوڑی تھا تیاری کے لیے، بچوں کو دیں. ان سے حنزلہ بھائی سے پوچھ لو یار، بیچارے تھوڑا سا تم نے بتا دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. تالی نہیں بجاتے؟ استغفر اللہ، کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ چلیں درست کر لیں بھائی، موقع دے دیتے ہیں. کہ دینے دیجیے، مان لیا جاتا ہے. جی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ. چلیں ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. مان لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سے سوال ہے. ٹھیک ہے بھائی، اچھا ہو گیا تھوڑا سا، پوچھ لوں؟ جی پوچھیے. کعبہ معظمہ کے کتنے کونے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، یعنی ان کے نام کیا ہیں؟ مکہ مکرمہ کعبہ کے 4 کونے ہیں اور حجر اسود سے پہلے کو جو کونے وہ رکن یمنی ہے. اور 4 نام بتانے بھائی. رکن یمنی جو دیکھیں آپ ایسے نہ بولیں وہ والا وہ ہے وہ والا وہ ہے، آپ بس 4 نام بتا دیں. ٹھیک ہے، حجر اسود کے پہلے رکن یمنی ہے. مائک میں بولیں آپ کچھ بھی جو بولیں. بھائی آپ کو پتہ ہے جی 3 تو بول. کیا بھائی 3 بول دے. چلیں 3 تو بولیں، ایک پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. رکن یمنی، رکن شامی اور رکن عراقی. اور حجر اسود کون سے رکن میں لگا ہے؟ رکن اسودی. کس میں لگا ہے؟ رکن اسودی. تو یوں کتنے ہو گئے؟ 4. آپ کا جواب کیا ہو گیا؟ درست مان لیتے ہیں نا؟ آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. لیتے ہیں بھائی. چلیں ٹھیک ہے، آپ سے سوال کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، آپ سے سوال ہے. دیکھیں اب کوئی مشورہ نہیں ہونا چاہیے. اب ہو گیا، اب مشورہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا بھی کوئی مشورہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی سوال جب ہو تب مشورہ کریں، اس کے بعد کوئی مشورے میں مشورہ نہ کریں. ٹھیک ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں حنزلہ بھائی سے پوچھ لو بس. دیکھ لو بھائی، کوئی 7 بول رہا ہے کوئی 8 بول رہے ہیں. سر مشورہ کرنا ہوئے کتنے؟ جنت کے دروازے 8 ہیں. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اب لاسٹ سوال کر لیتے ہیں آپ سے بھائی. ٹھیک ہے، FGN چینل کے ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے. جو نمبر چل رہے ہیں اس پر آپ وائس کیجئے، انشاءاللہ آپ کی وائس کو شامل کریں گے. جی اب لاسٹ سوال ہے آپ سے بھائی. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے، ویری انٹرسٹنگ. کیا بھائی سوال تو پوچھیے. تو میں پڑھ رہا ہوں نا تو مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہو جائے گا آپ کے لیے. چلیں بھائی، صحیح کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے. ہاں لیکن ہو سکتا ہے نہ بتا پائے. صفا مروہ کے بیچ میں جو حجر دیکھیں مائک میں بولنا ہے آپ نے جو بولنا ہے. صفا مروہ پہاڑ کے بیچ میں جو حضرت حجر رضی اللہ عنہ نے جو دوڑ لگائی تھی اسے صحیح کہتے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو صحیح کہتے ہیں. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ بھائی، بڑے پیارے پیارے سوال کے آپ نے کیا دے دیے ہیں؟ جواب دے دیے. کیا دے دیے ہیں؟ جواب. یوں آپ کے کتنے جواب ہو گئے؟ نہیں معلوم. 5 ہو گئے. کمپلیٹ. چلے ماشاءاللہ، جواب کے ذریعے ماشاءاللہ آپ کی طرف علم دین بڑھانے کی کوشش کی ہے. بچوں سے سوالات کیے گئے، لفظ بھی دیے گئے، شعر بھی سنانے کے لیے. ماشاءاللہ بڑا پیارا یہ سیگمنٹ رہا ہے. اللہ پاک ان بچوں کو آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور یہ دعا میرے حق میں بھی قبول و مقبول فرمائے. اچھا کچھ وائس ہے، آپ اگر سینڈ کریں تو چلائیں. بچوں کی وائس شامل کرنی چاہیے. جی کریں.
चले भाई कर लेते हैं, ईद का टाइम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद अत्तार अकरम अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ अलीगढ़ से। माशाअल्लाहुल करीम, बड़ा ही प्यारा सिलसिला बच्चों की बकरा ईद लेकर हमारे कैफ भाई हाज़िर हुए हैं। अल्लाह बरकत दे, सलामत रखे। बड़ा प्यारा सिलसिला, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे भी और आप भी। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। बड़ी दिल को खुशी हुई। माशाअल्लाह अकरम मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको ईद मुबारक, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, सलामत रखे। आपने हौसला अफजाई की है, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह भाई, बच्चों के साथ साथ बड़े भी प्रोग्राम देख रहे हैं आपका। कौन देख रहे हैं? बड़े भी देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? बड़े भी देख रहे हैं माशाल्लाह। अब हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसका नाम है कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी। चले पहले मैं ये जो आला हज़रत का शेर है ना, उससे पहले कुछ मैं बताता हूँ आपको। बताऊं कुछ? आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। ये आला हज़रत का वो शेर है जो आला हज़रत ने यानी इसको तहरीर किया, या यूँ समझ लो इसको, इस शेर को कहा। वो एक समंदर था, आला हज़रत का सफ़र था समंदर के ज़रिए। कहाँ सफ़र था? मदीने की जानिब। कौन सा सफ़र था? कौन सा सफ़र था? मदीने की जानिब, मदीने की तरफ सफ़र था। और पहले जब बच्चों मदीने की तरफ जब सफ़र होता था तो वो जहाज़ से होता था। कौन से जहाज़ से? बोट वाले, यानी शिप से होता था, तो पानी वाले जहाज़ से होता था। अभी तो ये वाले जहाज़ से जाते हैं, तो जहाज़ से होता था। प्यारे बच्चों, ऐसा तूफान आया और ऐसे मामलात हुए कि लोगों ने ये तय कर लिया था, ये सोच लिया था कि अब हम यानी दुरुस्त नहीं रह पाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। क्या नहीं रह पाएंगे? बच नहीं पाएंगे। बच नहीं पाएंगे। ये वाला वाकया मैं सुना हूँ। सुना है आपने? तो मैं भी सुना देता हूँ, और बच्चों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो आला हज़रत एक यानी उसमें जहाज में ही थे, तो आला हज़रत बैठे हैं और सब लोग परेशान हैं। आला हज़रत बैठे हैं और सब लोग परेशान हैं। तो आला हज़रत ने उस वक्त ये शेर कहा था जब कह सकते हैं कि जो समंदर था उसकी शिगाफें नाव में पड़ रही थी, तूफान आया हुआ था, डगमगा रही थी कश्ती। तो आपने क्या फरमाया था? आप किधर की तरफ निकले थे? मदीने की जानिब। तो कहते हैं आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। माशाल्लाह, आला हज़रत का इश्क देखो कि आला हज़रत कहते हैं कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब या रसूलल्लाह, अब तो हम आपकी जानिब निकल चुके हैं, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। लंगर बोले तो जो कश्ती को रोकने के लिए लंगर डाले जाते हैं ना, वो उठाना, यानी कश्ती तुम्हारी जानिब आका छोड़ दी है। और जो आका की जानिब कश्ती निकले, भला वो डूब सकती है? नहीं डूब सकती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, आपको ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा, आपको ग्रीन बोर्ड नजर आ रहा है। कौन सा बोर्ड नजर आ रहा है? ग्रीन बोर्ड। कौन सा बोर्ड नजर आ रहा है? ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड नजर आ रहा है। इस पे क्या नजर आ रहा है? देखें, ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, मेरे हाथ में पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये ठीक है, दिख रहे हैं आपको? टीम से मशवरा नहीं कर सकते, जब भी तो कश्ती उन्हीं पे छोड़ेगी एक पर। ठीक है, ये भाई पहाड़ है, ठीक है, पिक्चर्स हैं कुछ इसमें, तो आपको कुछ नाम भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, होगा ये। जी आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मशवरा अभी से ना कीजिए, ठीक है, किश्ती एक पे ही छूटेगी आप में से, ठीक है। ये नाम लिख रहे हैं, पहले आप अपनी टीम से फाइनल कीजिए कौन आएंगे। भाई आप अपनी टीम बताएं कौन किसको भेज रहे हैं आप लोग। वोटिंग जिसकी ज्यादा होगी। आप किसको चाहते हो? हसनैन को। आप किसको चाहते हो? आप किसको चाहते हो? आप किसको चाहते हो? आप किसको चाहते हो? भाई फाइनल आ जाओ, आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है। माइक मैं ले लूं? इधर खड़े हो जाएं, इधर सीधे खड़े हो जाओ भाई, उधर उधर देखो, उधर उधर, ठीक है जी। आप में से कौन जाएंगे? रेडी है? रजामंदी है सबकी? कबूल है सबको? कबूल किया है नहीं किया है? चले भाई आ जाएं। देखें इसमें फायदा यही है, किसी कमजोर को अगर भेज दोगे तो कश्ती फिर बाद नहीं भेज सकते किसी को। बाद नहीं किसी को भेज सकते अगर जवाब नहीं दे पाए तो। नहीं भाई, ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं, चले भाई ऐसा कर लेते हैं, अब मैं फाइनल कर देता हूं आपका, ठीक है।
यहाँ पर कितने, आपने देखो इधर आ जाना है, इधर साइड में आओ, इधर आ जाए आप, ठीक है, ठीक है जनाब, आप इधर खड़े हो जाए। आपको ना इनको कुछ बताना है ना कुछ इशारा करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। क्या नहीं करना? आपने इशारा जी, आप चुप हो जाएंगे सब, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। कुफले मदीना लगा रहेगा। अब कुफले मदीना कैसे लगता है? चुप वाला होता है, कोई बोलेंगे नहीं, ठीक है। आपके हैं इस, ये टोटल 12 नाम है, आपके 6 नाम है और वो 6 नाम ये हैं। देखें आपने यहाँ तक लगाने, 4 आपके ये हैं, 2 आपके ये हैं, हसनैन 2 आपके ये हैं, 4 आपके ये हैं। फोटोज ये रहे, ठीक है, पहले आप लगाएंगे फिर आप लगाएंगे, ठीक है। आप खड़े रहें। गारे हीरा, आपको फोटो लगाना है इस तरह, गारे हीरा का फोटो लगाना है, मिसाल के तौर पे ये फोटो दूसरा है, गारे हीरा, आपको लगता है ये फोटो है गारे हीरा का, तो आपको यूं इस तरह रख देना है, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, गिरे नहीं, अच्छे अंदाज से लगाना है जी। स्टार्ट कीजिए आप जी। हाँ चले जाएं, चले ऐसे चले जाएं जाएं जी। लगा रहे हैं आप? स्क्रीन पर भी कुछ नजर आ रहा है बच्चों को? नजर नहीं आया तो भाई दिखा दीजिएगा आप ढूंढ रहे हैं माशाल्लाह। कोई नहीं बोलेंगे, कुफले मदीना लगाना है आपने, ठीक है। भाई आप क्या ढूंढ रहे हो? हाँ आप यहीं खड़े रहो बस, ठीक है, जल्दी ढूंढे भाई। क्या हो गया इसका? इसमें तो लिखा भी होगा ना, गाएगा के बाजू में भी गाएगा लिखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, ऐसा मत करो, थोड़ी सी रियायत, वरना फिर पहचानेंगे कैसे ना, वो कुछ ऐसी चीज होती है तो जहां पर लिखना पड़ता है। चलें आगे देखते हैं क्या होता है। चलें भाई, पहला इन्होंने लगा दिया है, चलें कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हो सकता है आप पे भी कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए जी। कुछ नहीं बताना किसी को, इशारा नहीं करना। हसनैन अगर चीटिंग करेंगे तो दुरुस्त नहीं है। ढूंढे ढूंढे, हसनैन भाई पीछे आ जाओ, आप देख लोगे, आप सब कुछ देख लोगे, आप इधर आ जाओ, सब देख रहे हो आप, ठीक है। ढूंढे ढूंढे भाई, नहीं मिल रहा, चले दूसरा तो लगाए, इतना कुछ वो नहीं मिल रहा तो दूसरी चीज ढूंढे। कैफ बाइट की जगह पे मैं आ सकता हूँ? नहीं नहीं ढूंढने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। इतने कलाम भी कोई शामिल कर ले ना, कोई कलाम शामिल कर ले। चले भाई माइक है, हसनैन भाई से सुन लेते हैं, इतने खड़े खड़े। हसनैन भाई एक कलाम शामिल कर लेते हैं, इतने वो जी। चले मैं पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन भाई आप साइड होके लगाएं कुछ, ताकि स्क्रीन पर बच्चे भी तो देख सकें हमें कि आप क्या लगा रहे हैं। आप भी साइड हो जाएं थोड़ा सा। आपने कितने लगा दिए? 2 4, देखें जल्दी जल्दी लगाएं थोड़ा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज हो
جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی بہت دیر لگا دی آپ نے ڈھونڈنے میں. جی نہیں کسی کی اجازت کچھ نہیں ہے اب. ٹھیک ہے بھائی آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. اب ماشاء اللہ آپ نے لگا دیا ہے. وہ لاسٹ میں فیصلہ کریں گے کہ کس نے صحیح لگایا. حسنین بھائی اب آپ بھی لگا لیں. ٹھیک ہے تھوڑا سائڈ ہو کے لگائیں گے تو اسکرین پر بھی بچوں کو دکھ سکے گا. بھائی کفل مدینہ لگانے کو بولا ہے آپ کو. کفل مدینہ میں بولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی ٹائم بہت زیادہ لگا دیا لیکن دیکھتے ہیں جلدی جلدی کر لیں. بہت ٹائم ہے. بہت ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. فاسٹلی. ہاں مقام بدر بھی ہے. مسجد نبوی شریف. آپ کو مقام بدر لگانا ہے. اصحاب صفہ کا چبوترا لگانا ہے. مسجد قبلتین, مسجد قباء, ریاض الجنہ. ڈھونڈیں اس میں جلدی جلدی. مسجد قبلتین مدنی آپ کا وہ کہاں ہے؟ کفل مدینہ. ٹھیک ہے جلدی جلدی ڈھونڈ لیں بھائی. ہمیں اس کا کچھ ٹائم سیٹ کرنا چاہیے تھا نا, یا مشورے کا ٹائم بھی دینا چاہیے تھا. چلے کل سے کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو نا. بس 2 بچے ہیں آپ کے. 3 بچے ہیں 3. مسجد مقام بدر, اصحاب صفہ کا چبوترا اور ریاض الجنہ. 3 بچے ہیں بس. جلدی کیجئے جناب. پڑھیے نہیں پڑھا کچھ نہیں لکھا اس میں. یہ پڑھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کچھ لکھا ہوا ہوگا تو پڑھ لیں. لگائیں یہ کہاں ہے مقام بدر اصحاب صفہ کا چبوترا. چبوترا ڈھونڈے کہاں ہے؟ جی چبوترا یعنی بیٹھنے کی جگہ. چلیں لگائیں جلدی جلدی لگائیں. حسنین بھائی کیا باقی ہے؟ مائک لے لیں بھائی آپ. لیجئے سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے کیا بچا؟ کچھ میں بھی ہیلپ کر دوں؟ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. نہیں سر. سر نہیں. یہ بول رہے ہیں جی, آپ بول رہے ہیں نہیں. ہیلپ ملی تھی. چلیں بھائی ایک میں کر دیتا ہوں ہیلپ. ہاں اچھا اچھا چلیں بھائی. اچھا اس میں مقام بدر کا فوٹو ہی نہیں ہے تو ان کو ہیلپ, ان کی ہیلپ یہ کر دیتے ہیں, اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ ہے ہی نہیں بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں. انہیں ڈھونڈ لیتے, آسان تھا وہ. ٹھیک ہے وہ مان لیتے ہیں. اب بچا آپ کا ریاض الجنہ. بس آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے. چلیں ڈھونڈیں. ریاض الجنہ جنت کی کیاری ہے, پیاری پیاری. بتا رہا ہوں نا جنت کی کیاری. ریاض الجنہ. چلے ایک ہنٹ بھی دیتا ہوں میں, وہ مسجد نبوی کے قریب میں, یعنی قریب میں کیا بولیں بالکل اندر ہے. اب سمجھ لیں. لگاؤ جلدی جلدی لگاؤ کچھ. بھائی آپ لوگوں نہیں بولو. ہاں بھائی کاؤنٹر اب اسٹارٹ. جب ہم نے وہاں نہیں کیا تو یہاں بھی نہیں کرنا چاہیے. چلے لگا دیں آپ. لیکن آپ نے ادھر دکھائیں کیا ہے. چلے میں بھائی ان کی ایک ہیلپ کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے یہ لگا دیں. مان لیتے ہیں اس کو. لگا دیں لگا دیں. آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں پھر. ہاں لگا دیں نا بھائی. میرا مشورہ تو مان لو. ٹھیک ہے مائک لے کر بیٹھ جائیں. اب فائنل ریزلٹ نکالیں کیا ہوتا ہے. مقام بدر کی فوٹو شاید مس ہو گئی ہے اس لیے اس کو رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے غار ہیرا. انہوں نے, ان کا جواب یہ درست ہے. کارڈ انہوں نے صحیح لگایا. کیا کرا ہے؟ کارڈ انہوں نے صحیح لگایا ہے. مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ بھی صحیح ہے. کیا ہے؟ صحیح ہے. دوسری چیز, تیسری چیز مزار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو ان کا جواب یہ بھی درست ہے. عرفات کا یہ میدان انہوں نے لگایا تو یہ شاید غلطی ہو گئی ہے. عرفات کا یہ فوٹو تھا. ٹھیک ہے یہ والا. تو بھائی ان کی ایک مسٹیک ہو گئی ہے. خیر کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے
باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحیح ہے. جبل ملائکہ یہ ان کا جواب غلط نہیں ہوا ہے, یہ بھی صحیح ہے. مقام بدر کا فوٹو یہاں موجود نہیں ہے, مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اصحاب صفہ کا چبوترا جو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, کیا ہو گئی ہے, یہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ کس کا فوٹو ہے, یہ صفا ہے, کیا ہے, صفا. مروہ دوسرا پہاڑ ہے, یعنی کونا ہے اس کا, یہ مروہ ہے, ٹھیک ہے. نہیں, صفا ہے اور دوسرا مروہ تھا, یہ مروہ کی وہ ہے پہاڑی, ٹھیک ہے. اب یہ ریاض الجنہ یہ درست ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا اور اس کے قریب میں جو حجرہ تھا, اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرے سے ممبر کے قریب آتے تھے تو اس کی جو درمیانی جو جگہ ہے, جس جگہ سے آتے تھے, وہ جنت کی کیاری ہے, ریاض الجنہ کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان مقامات پر حاضری دینا نصیب فرمائے. اچھا, مسجد نبوی شریف یہ وہ مسجد ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر بھی فرمائی تھی, صحابہ نے بھی اس میں تعمیر کی تھی. پھر توسیع ہوئی تو صحابہ نے, پھر اللہ کے نیک ولیوں نے اس کی توسیع بھی کی. اچھا, انہوں نے لگایا مسجد قباء, تو ان کا جواب یہ غلط ہو چکا ہے. مسجد قباء صلی اللہ علیہ محمد, مسجد قباء کا فوٹو دوسرا ہے, اس میں نے نظر میری گئی تھی تو ہاں یہ, اچھا الٹا ہو چکا ہے. مسجد قباء یہ ہے اور مسجد قبلتین یہ ہے. چلیں بھائی, ٹرافی وغیرہ تو کچھ دے نہیں رہے, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی محنت کی, اللہ پاک. آپ کی ٹیم جیت گئی, ایسا کر لیتے ہیں بھائی, آپ دونوں کی ٹیم جیت گئی. سبحان اللہ کہہ دو ایک بار, ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. پیارا پروگرام رہا, پیارے انداز میں کیا, بچوں نے ساتھ دیا, آپ نے بھی ساتھ دیا, آپ نے بھی اپنی عید ہم سب کے ساتھ مل کر منائی. اللہ آپ کو ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائے, اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام بچوں کی قربانی کے دن آئے, 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 پھر عید آئی ہے, قربانی کے دن